بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں سامعین، ہم آج کے اس موضوع خاص میں ایک بہت بڑی آزمائش کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اس آزمائش کے متعلق جاننا ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس آزمائش سے گزرے بغیر کبھی کوئی خدا تک نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس آزمائش سے گزارتا ہے جو روحانیت اور راہ فقر کے مسافر ہوتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، روحانیت یا فقر یہ کوئی فن یا ہنر نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جو انسان نا بآسانی سیکھ جائے، بلکہ روحانیت کی دنیا میں جانے کے لیے اور رب کو پانے کے لیے انسان کو ہوا و ہوس سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور جب انسان خدا کو پانے کے لیے راہ سلوک پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بہت زیادہ امتحان اور آزمائشیں بھی لیتا ہے، مگر ہم آج صرف ایک بڑی آزمائش کا ذکر کریں گے۔ دراصل امتحان اور آزمائش طالب سے اس لیے لی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے بندے کے اندر کتنی قوت اور برداشت ہے، اور رب دیکھتا ہے کیا میرا یہ بندہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں، بندہ کچا ہے یا پکا ہے۔ مگر اکثریت میں نے یہ دیکھی ہے جو روحانیت اور راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور وہ اپنی محرومی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سامعین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ آزمائش کیا ہے؟ دیکھیں، ایک صوفی کا واقعہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس کو سننے کے بعد اس امتحان اور آزمائش کی کافی سمجھ آ جائے گی، باقی مزید میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں سامعین، ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں جن کو دنیا ابراہیم بن ادم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر خدا کو پانے کی سخت لگن تھی اور کافی جستجو کی، مگر میری 2 موقعوں پر مراد پوری ہوئی ہے، اور میں ان کی مراد کی نا وضاحت کر دوں کہ ان کی مراد کوئی دنیا حاصل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کا وصل اور دوسری مرتبہ مستغرق ذات کی مراد تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں کشتی میں سوار ہوا تو لوگ مجھے سب سے زیادہ حقیر جان رہے تھے، میرا تمسخر اڑا رہے تھے، اور لوگ میرے بکھرے ہوئے بال کھینچ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ہر اذیت دی اور مجھے سب کے سامنے نا رسوا کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ذلت نفس کی وجہ سے بے حد خوش ہوا۔ اب یہ بات رونے والی تھی لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا، اسی میں تو راز ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں ذلت نفس کی وجہ سے بے حد خوش ہوا، اور وہاں نا مجھے مدعا مل گیا الحمدللہ، اور میری ایک مراد پوری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا اور رات کا موسم تھا، یعنی شدید سردی کے ساتھ نا بارش بھی ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور میرا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں پناہ لی تو وہاں لوگوں نے نا مجھے مسجد سے باہر نکال دیا، پھر دوسری مسجد میں پناہ لینے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی لوگوں نے باہر نکال دیا، اور پھر آپ نے تمام رات باہر گزاری، اور اسی وجہ سے اللہ نے پھر ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں، ان واقعات سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اگر کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ صبر و خاموشی کی، وہی صبر و خاموشی کی آزمائش جو امام حسین سے کربلا میں لی گئی تھی۔ حالانکہ حضرت عباس جیسے سالار امام حسین کے پاس تھے، اور یقین جانے کہ 9 لاکھ یزیدی فوج پر حضرت عباس اکیلا ہی کافی تھا، مگر نہیں، امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے یا جواب دینے کی اجازت نہ دی، بلکہ صبر سے قربانیاں دینے کا حکم دیا، اور اپنا سر مبارک دے کر اس آزمائش سے کامیاب ہو گئے۔ اور ادھر ہم ہیں
دعویٰ کرتے ہیں کہ راہ سلوک اور روحانیت کے جو ہے نا ہم مسافر ہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو ذرا بھر برداشت نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی ستم ظریفیاں ہم سنجیدہ لے لیتے، اگر جواب نہیں ان کو دیتے یا لڑتے نہیں تو ان کی باتیں جو ہے نا اپنے دل پر لکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چیزیں ہم نے اگنور کر دینی تھی، کیونکہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کا نفس ابھی آپ کے قابو میں نہیں آیا اور ابھی تک وہ آپ پر سواری کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس نفس کو جگہ جگہ ذلیل کروانا تھا، بے عزت کروانا تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے نفس کی تذلیل کرتا ہے تو ہم برا محسوس کرتے ہیں اور اس کا گریباں چاک کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو روحانیت اور طالبان مولا اور راہ سلوک کے مسافروں کو اپنے پنجابی بیت میں اسی ازمائش کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جیندیاں مر رہنا ہوئے تاں ویس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو، جے کوئی کڈھے گاہلا مندے اسنو جی جی کہیے ہو، گلا الہما بھنڈی خوری یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڑی باہو، جیویں رکھے انجے رہیے ہو۔ مطلب کہ جو طالب مولا ہوتا ہے وہ رضا الہی کے مطابق مخلوق کی طعن و تشنیع کو نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ وہ اسے اپنے لیے خاص سمجھتا ہے کہ جیسے بیکار چیزوں کے لیے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر مخصوص ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی گالم گلوچ کو جو ہے نا اپنے نفس کی بہتری خیال کرتا ہے، اس لیے وہ خلق کے غیظ و غضب کا جواب نرمی اور شائستگی سے دیتا ہے۔ دراصل جب آپ معرفت الہی کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی پتھر بھی مارے تو جواباً اسے پھول پیش کریں، اور اگر کوئی گالی دے تو بدلے میں اس کو دعا دیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ پر اس ذات کی تجلیات آتی ہیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ پر انوارات کی بارش برستی ہے۔ اللہ پاک ہمیں روحانیت کے تمام امتحانوں اور آزمائشوں میں کامیاب فرمائے اور اپنی ذات میں فناہ کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔